آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت اور ذہانت سے بھرپور ایسے فیصلے سنائیں گے جنہیں سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان میں سے چند فیصلے ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نبوی میں کیے تھے اور جنہیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درست ہونے کی خبر دی تھی۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سپرد کی اور انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچا دیں۔ صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا، تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مسکال سونے کا دعویٰ کرو اور اس سے کہو کہ میں نے یہ سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی ان کے وکیل ہیں۔ ان سے جا کر کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کریں۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کریں گے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلبند دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی تو اس نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، تم جھوٹ سے باز آ جاؤ، لیکن اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، میرے چند گواہ ہیں جن میں ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ شامل ہیں۔ یہ حضرات میری گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جان گئے کہ ان کا یہ صرف فریب ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ نے فرمایا، برادر ثقیف، بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا، غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ نے اپنی جیب میں ڈال دی تھی۔ پھر حنظلہ کو بلایا تو اس نے گواہی دی کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ کو علیحدہ بلا کر اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر حضرت علی نے اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا، محمد نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ کر دیا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا، علی، میں نے جو دعویٰ کیا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میری محمد کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندہ کا گلبند دیا، میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی۔ فرمانے لگے، اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے گروہ نے جواب دیا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے، اس میں بھی تمہارا مکر و فریب شامل ہے۔ پھر حضرت علی نے ابو سفیان سے کہا، بتاؤ تمہارا غلام مہلہ اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا اور زمین کے فلاں ٹکڑے میں گڑھا کھود کر مہلہ اسود کی لاش کو باہر نکالیں اور اسے صحن کعبہ میں لے آئیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ابو سفیان کے غلام کی لاش کو نکال کر لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کا سبب دریافت کرنے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا، حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا کہ اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے، اور ان کا غلام اس پر آمادہ ہو گیا۔ حنظلہ نے اس کو تلوار دی، وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔
جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کھڑا ہو کر تلوار سے میرے سر پر وار کرنے لگا۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا، اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوعمر تھے اور عمر مبارک 20 سال کے قریب تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت روانگی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، وہاں کے لوگ مجھ سے قضاء کے بارے میں پوچھیں گے اور مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر شفقت بھرے انداز میں فرمایا، اے علی میرے قریب آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر مارا اور پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کی زبان کو راستگو اور دل کو ثبات و استقلال عطا فرما۔ پھر آپ نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی جب دو فریق تیرے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو جب تک تم دوسرے کی بات نہ سن لو ان کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، جب تم اسی طرح کرو گے تو تیرے لیے فیصلہ کرنا واضح ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کیا، اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان کبھی فیصلہ کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند علی میں اپنی سند سے روایت بیان کی ہے، جو حنش سے روایت کرتا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، وہاں مجھے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو آپس میں ایک عجیب قسم کے جھگڑے میں الجھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے شیر کے شکار کے لیے ایک کمین گاہ کھودی تھی، چنانچہ شیر چلتا ہوا آیا اور اس گڑھے میں گر گیا۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور دھکم پیل کی صورت پیدا ہو گئی۔ جس وقت لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے کہ ایک آدمی اس کے اندر گرنے لگا۔ وہ آدمی دوسرے آدمی سے جو دہانے پر تھا چمٹ گیا۔ اس دوسرے آدمی نے تیسرے آدمی کو پکڑ لیا اور اس تیسرے نے چوتھے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چاروں لوگ یکے بعد دیگرے گڑھے میں گر گئے۔ شیر نے ان سب کو زخمی کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص نے اپنی کمر سے چھرا نکال کر شیر کو مار ڈالا اور پھر یہ چاروں لوگ زخموں کی تاب نہ لا کر ختم ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تم آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اگر میرا فیصلہ منظور ہے تو خیر، ورنہ اس وقت جنگ مت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں گے وہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور اسے جو سرتابی کرے گا اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے کنواں کھودا ان سے 4 آدمیوں کا خون بہا جمع کر لو، ایک کا چوتھائی، دوسرے کا تہائی، تیسرے کا نصف اور چوتھے کو مکمل خون بہا دیا جائے۔ لوگوں نے اس فیصلے کو منظور نہیں کیا اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام ابراہیم کے قریب تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا، میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص انداز کی نشست میں بیٹھ گئے۔ لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ علی ہمارے درمیان فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ سن کر اسی کی منظوری دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، 2 آدمی آپس میں جھگڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی گائے نے میرے گدھے کو مار ڈالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں ابو بکر کے پاس جاؤ، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ وہ دونوں آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا، حیوان نے حیوان کو مارا ہے، اس میں مالک کا کیا قصور ہے؟ گائے کے مالک پر کوئی دیت لازم نہیں آتی۔ یہ فیصلہ سن کر وہ دونوں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو ابو بکر کا فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، عمر کے پاس چلے جاؤ۔ وہ آدمی حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے بھی وہی فیصلہ دیا جو حضرت ابو بکر پہلے دے چکے تھے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے۔ آپ نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ۔ جب وہ حضرت علی کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا، اگر گائے خود گدھے کی جگہ پر گئی ہے تو گائے کا مالک گدھے کے مالک کو اس کی قیمت دے گا، اور اگر گدھا گائے کی جگہ گیا ہے تو گائے کا مالک کوئی چیز نہیں دے گا۔ پھر دونوں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت علی کا یہ فیصلہ آپ کو سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی نے تمہارے درمیان خدا کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔
ناظرین، ایک دن ایک اعرابی شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے ساتھ اس کی ایک اونٹنی تھی۔ اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ اونٹنی خریدیں گے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی، تو اپنی اونٹنی کتنے میں فروخت کرے گا؟ اعرابی نے کہا، 22 درہم میں فروخت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری اونٹنی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی لگی ہوئی قیمت کو زیادہ کیا، یہاں تک کہ اعرابی سے 400 درہم میں اونٹنی خرید لی اور درہم اعرابی کے دامن میں ڈال دیے۔ اچانک اعرابی نے ہاتھ مارا اور اونٹنی کی مہار کو پکڑ کر کہا، اونٹنی بھی میری ہے اور درہم بھی میرے ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ، یہ بزرگ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ماجرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، معاملہ واضح ہے، کیونکہ اعرابی نے ثبوت طلب کیا ہے، لہٰذا آپ پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میرے اور اس اعرابی کے درمیان فیصلہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے دلائل سن کر کہا، قضیہ واضح ہے، اس لیے اعرابی ثبوت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے حق کو پورا لوں گا۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرا فیصلہ اس مرد سے کراؤں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا، اے ابو الحسن، میرے اور اس مرد کے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے اعرابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ اس نے کہا، میں اونٹنی کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں جو ان کے ہاں بیچ چکا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اونٹنی کی تمام قیمت ادا کر چکا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اعرابی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ اونٹنی کی قیمت تجھے ادا کر چکے ہیں؟ اعرابی نے کہا، مجھے کوئی چیز بھی نہیں دی گئی۔ حضرت علی نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ہی وار سے اعرابی کا سر اڑا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، میں آپ کے ہر قول و فعل کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹنی اعرابی کی قیمت کی تصدیق نہ کرے؟ میں نے اعرابی کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے آپ کی تکذیب کی ہے اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت نہیں دی۔ یہ سن کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے سچ کہا ہے اور تو نے سچا فیصلہ کیا ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے، حکم خدا اسی طرح تھا کہ علی یہ فیصلہ کرے۔ ناظرین، ایک مرتبہ بطور ہنسی مزاح ایک عورت دوسری عورت کی گردن پر سوار ہو گئی۔ اتنے میں تیسری عورت آئی اور اس نے اس عورت کی ٹانگ پکڑی جو دوسری عورت کو اٹھائے ہوئے تھی۔ پہلی عورت خوف سے سر کے بل گر پڑی اور وہ عورت جو سوار تھی وہ بھی گر کر مر گئی۔ یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے حکم دیا، خون بہا کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ وہ عورت دے جس نے ٹانگ پکڑی تھی، دوسرا حصہ وہ عورت دے جس نے اس عورت کو اپنی گردن پر سوار کیا تھا، اور تیسرا حصہ ساکت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرنے والی عورت کھیل تماشے کے طور پر سوار ہوئی تھی اور اس نے اپنے قتل پر خود اعانت کی تھی اور حقیقت میں ان 2 عورتوں کو بذات خود ہلاکت میں شریک کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس فیصلے کی خبر پہنچائی گئی تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی اور اسے درست شمار فرمایا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک جماعت پر دیوار گر گئی اور تمام جماعت دیوار کے نیچے دب کر مر گئی۔ ان مرنے والوں میں ایک آزاد عورت اور ایک کنیز مملوکہ بھی شامل تھی۔ ان دونوں کی گود میں بچے تھے۔ لوگ یہ تمیز نہ کر سکے کہ کون سا بچہ مملوک ہے اور کون سا بچہ آزاد عورت سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کے درمیان قرعہ ڈالنے کا حکم دیا۔ اب جس کی آزادی کا تیر نکلا تو آپ نے حکم فرمایا کہ وہ مملوک ہے، اور آپ نے مملوک بچے کو آزاد اور طفل آزاد کو غلام قرار دیا۔ پھر حکم دیا کہ یہ بچہ میراث سے اسی طرح ورثہ لے گا جس طرح ایک آزاد شخص میراث پاتا ہے۔ جب اس فیصلے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی اور فیصلے کو درست قرار دیا۔ ناظرین، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو اتفاقاً ایک دن ایک گھوڑا اپنے مالک سے بھاگ گیا۔ بھاگنے کے دوران اس نے ایک شخص کو لات مار دی تو وہ شخص وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مرنے والے شخص کے ورثاء نے گھوڑے کے مالک کا گریبان پکڑتے ہوئے خون بہا کا مطالبہ کر دیا اور اسے پکڑ کر حضرت علی کے پاس لے آئے۔ اس نے آپ کے سامنے گواہ پیش کیے کہ گھوڑا گھر سے بھاگ گیا تھا اور اس نے دوڑتے ہوئے اس جوان کو لات رسید کی۔
حضرت علی نے فرمایا گھوڑے کے مالک پر دیت نہیں ہے۔ پھر مقتول کے ورثاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بطور شکایت عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارے مقتول کے خون کو رائیگاں قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ظالم نہیں ہے اور علی ظلم کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، میرا بھی وہی فیصلہ ہے جو علی کا ہے۔ اہل یمن نے حضرت علی کے بارے میں یہ فرمان سنا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم علی کے فیصلے پر راضی ہیں اور ان کی بات کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس فیصلے پر راضی ہونا تمہاری توبہ ہے۔ ناظرین، کتاب عجائب احکام امیر المومنین میں درج ہے کہ ایک آدمی نے اپنے اونٹ کو ایسی جگہ باندھا جہاں بچے نکالنے کے لیے شتر مرغ کے انڈے رکھے ہوئے تھے۔ وہ انڈے اونٹ کے پاؤں تلے آ کر ٹوٹ گئے۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے اس فیصلے کی درخواست کی۔ حضرت علی نے فرمایا، اونٹ کے پاؤں سے پامال ہونے والے ہر انڈے کے بدلے ایک اونٹنی کی خانہ کعبہ میں قربانی کرو، یا پامال شدہ انڈوں کی تعداد کے مطابق نر اونٹ مادہ اونٹنیوں پر چھوڑ دو۔ ان اونٹنیوں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہی خانہ کعبہ میں قربان کر دینا۔ اگر وہ اونٹنیاں بچے نہ دیں تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے علی کے فیصلے کی وضاحت طلب کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے فیصلے کو سن چکے تو آپ نے فرمایا، فیصلہ وہی ہے جو علی نے کر دیا ہے۔ ہاں، اگر تو مزید آسانی چاہتا ہے تو دوسرا عمل میں بتاتا ہوں، اگر تو بجا لائے تو تیرے لیے کافی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے انڈے کے بدلے ایک دن روزہ رکھ یا ایک مسکین کو کھانا کھلا۔ چنانچہ یہ شخص حج کے اعمال میں مشغول ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فیصلے کی تائید فرمائی۔ چونکہ وہ شخص حضرت علی کے بتائے ہوئے کفارے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عمل کی اجازت دے دی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور اپنے دست مبارک سے مٹھی بھر کے کھجوریں عطا فرمائیں۔ میں نے ان کھجوروں کو گنا تو 73 دانے نکلے۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں پہنچا۔ آپ کے آگے بھی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ پھر مٹھی بھر خرمے آپ نے بھی مجھ کو عنایت فرمائے۔ ان کو بھی میں نے گنا تو دیکھا کہ وہی 73 دانے نکلے۔ یہ دیکھ کر میرا تعجب بڑھ گیا اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے سامنے کھجوریں رکھی تھیں۔ آپ نے مٹھی بھر کھجوریں مجھے عطا فرمائیں، میں نے ان کو گنا تو 73 دانے نکلے۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ ان کے آگے بھی کھجوریں رکھی تھیں۔ انہوں نے مٹھی بھر کھجوریں مجھے عطا کر دیں۔ میں نے ان کو گنا تو وہ بھی 73 دانے برآمد ہوئیں۔ یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور کہا، اے ابو ہریرہ، تم کو نہیں معلوم کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، جب ایک جنت کا عرض قرآن مجید میں تمام آسمانوں اور زمینوں کے برابر بیان کیا گیا ہے تو روز قیامت تمام بہشت کہاں ہوں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سوال کا جواب علی سے معلوم کرو۔ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، آپ بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بتاؤ، جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ یہودی کہنے لگا، یہ علم تو خدا تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اسی طرح بہشت کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو یہ آیت نازل ہوئی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ناظرین، کتاب عجائب الاحکام کی روایت کے مطابق دو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے کر آئے۔ وہ دونوں آدمی ایک کنیز کے برابر کے مالک تھے۔ ان دو آدمیوں نے حرمت کے باوجود جہالت کی وجہ سے کنیز سے ہم بستری کی اور یہ کنیز ان آدمیوں سے حاملہ ہو گئی۔ وضع حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ ان دو آدمیوں میں سے ہر ایک بچے کو اپنی طرف نسبت دیتا تھا۔ آخرکار یہ جھگڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس لڑکے کا کرا ڈالا اور کرا ان میں سے ایک شخص کے نام نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو جس کے نام کا کرا نکلا تھا اس کے ساتھ ملحق کر دیا اور جس شخص کو لڑکا دیا گیا اسے حکم دیا کہ لڑکے کی آدھی قیمت اپنے دوسرے حصہ دار کو دے دے۔ قیمت ادا کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ اگر وہ لڑکا غلام ہوتا تو کچھ قیمت رکھتا، کیونکہ اب آزاد ہے تو لہٰذا اسی طرح اس کی قیمت لگائی جائے اور نصف قیمت صاحب بصر اپنے شریک کو دے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر میں جانتا کہ حرمت کا علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر اس پر عمل کیا ہے تو میں تمہاری سزا میں سختی کرتا۔
ناظرین، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس نے گزشتہ رات اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قتل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اپنا قصہ بیان کرو۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ رات دو آدمی اپنے گھر کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ فلاں یہودی اور دوسرا فلاں انصاری، وہ دونوں میرے پاس چلے آئے۔ یہودی نے کہا، اے ابو الحسن، میرا اس انصاری شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہوا، ہم یہ تنازع لے کر آپ کے چچا کے بیٹے محمد کے پاس گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا تو اس شخص نے کہا، میں محمد کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے روگردانی کرتے ہوئے تیری طرف داری کی ہے، لہٰذا اب فیصلے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، لیکن میں اس بات پر راضی نہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب میں تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت علی گھر میں داخل ہوئے، اپنی تلوار اٹھائی اور باہر آ کر اس انصاری کی گردن اڑا دی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اسی اثناء میں مقتول کے وارث آ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا کے بیٹے نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، اسے چاہیے کہ دیت ادا کرے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، تمہارے مقتول کی کوئی دیت نہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس کی دیت لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ہاں اس کی کوئی دیت نہیں، مقتول نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جس کو بھی عالم یا قاضی قتل کرتا ہے وہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ جب اس مقتول کی لاش اٹھائی گئی تو وہ خنزیر کی کھال میں ڈھانپی ہوئی تھی۔ حضرت علی نے اس شخص کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرایا تھا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے شراب پی لی۔ لوگ اسے حضرت ابو بکر کے پاس لائے تاکہ اسے شرعی سزا دی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں نے شراب پی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تجھے علم تھا کہ شراب پینا حرام ہے تو پھر تو نے کیوں پی؟ اس نے کہا، میں مسلمان ہوں اور ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں جو شراب کو حلال سمجھ کر پیتے ہیں۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ شراب پینا حرام ہے تو میں ضرور اجتناب کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اس مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ تمام حضرات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ سننے کے بعد فرمایا کہ کسی شخص کو انصار و مہاجرین کے پاس بھیج کر اس بات کی تصدیق کرائی جائے کہ کیا ان لوگوں نے اس کے سامنے حرمت شراب والی آیت پڑھی ہے۔ چنانچہ ایک شخص کو بھیج کر مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا، لیکن کسی نے بھی اس بات کی گواہی نہ دی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر اس شخص کو آزاد کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اس کے بعد بھی تو نے شراب پی تو میں تجھے شرعی سزا دوں گا۔ ناظرین، صاحب کنز العمال نے محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عرب کے کچھ قبائل میں سے مرد مردوں سے نکاح کر رہے ہیں جس طرح عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی اخلاط واقع ہو رہا ہے۔ یہ خط ملتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک مقام پر جمع کر کے ان سے اس مسئلے پر مشورہ دریافت کیا۔ اس مجمع میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے بڑی شد و مت سے ارشاد فرمایا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایک قوم اس گناہ کی مرتکب ہوئی، خداوند عالم نے اس گناہ کا ارتکاب کرنے میں انہیں عذاب میں گرفتار کیا، لہٰذا اس مسئلے کا فیصلہ یہی ہے کہ اس جرم میں مرتکب افراد کو دہکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگ میں جلانے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے صبح کے وقت ایک عورت سے نکاح کیا اور شام کے وقت اس عورت نے بچے کو جنم دیا، چند لمحے بعد وہ شخص بھی مر گیا، ماں اور بیٹا اس کے جمع کردہ مال کے وارث بن گئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دربار خلافت میں موجود تھے اور شاید انہیں اصل صورتحال کا علم تھا۔ آپ نے فرمایا، ہاں ایسا ممکن ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس یہ عورت کنیز تھی اور یہ کنیز اس شخص سے حاملہ تھی۔ جب بچے کی پیدائش قریب ہوئی تو اس شخص نے کنیز کو آزاد کر دیا، پھر صبح کے وقت اسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور شام کے وقت اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ چند لمحوں بعد وہ شخص مر گیا، ماں اور بیٹا اس کی وراثت کے مالک بن گئے۔
ناظرین، 14 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں نماز تراویح کا ایک جماعت کے ساتھ پڑھنا تجویز فرمایا اور پھر اس کا اہتمام بھی فرمایا۔ 14 ہجری کے بعد تراویح کا یہ اہتمام ہر سال چلتا رہا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ مسجد میں روشنی کا اچھا خاصا انتظام ہے اور نماز تراویح میں لوگ قرآن سن رہے ہیں۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو منور فرمائے جس طرح انہوں نے ہماری مساجد کو منور فرما دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خیر خواہ، قابل اعتماد رفیق اور مشیر تھے۔ حکیمانہ انداز میں مشکل سے مشکل مسئلے کو اس طرح حل کر دیتے کہ شک و شبہ کی گنجائش بھی نہ رہتی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پھر تاریخ و ادب کی کتابوں میں یہ جملہ ضرب المثل بن گیا۔ ایک پیچیدہ مسئلہ سامنے ہے مگر اس کے حل کے لیے ابو الحسن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکل مسائل کے حل اور گتھیوں کو سلجھانے میں سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے علی ہیں۔ ناظرین، جب عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعوت دی کہ وہ بیت المقدس آ کر صلح کی دستاویز اپنے ہاتھ سے لکھیں، تب ہی وہ عیسائی مسجد اقصیٰ کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر موقوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کی رائے معلوم کی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت عمر وہاں نہ جائیں تاکہ وہ عیسائی اپنی زیادہ ذلت محسوس کریں اور ان کی ایک طرح سے تحقیر ہو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ حضرت عمر کو ضرور جانا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک تاریخی اعزاز ہے جو ہمیشہ یادگار رہے گا، اور یہ بات ہر ایک کو ہر ایک زمانے میں حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرح مسلمانوں پر بوجھ کم ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کی رائے پسند آئی اور سفر کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امور خلافت کی ذمہ داری سپرد کر کے رجب 16 ہجری کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں لوگ کسی حادثے یا واقعے کی تاریخ مختلف طریقوں سے قلم بند کرتے تھے۔ ان کے درمیان اختلاف تھا کہ تاریخ کس بنیاد پر مقرر کی جائے۔ بعض لوگوں کا رجحان تھا کہ جس طرح اہل فارس اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کی پیدائش یا تخت نشینی سے زمانے کا تعین کرتے تھے، اس کو اختیار کیا جائے، اور کچھ لوگ رومیوں کا طریقہ اپنانا چاہتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تاریخ کو اسلامی جنتری کی ابتدا قرار دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ جس دن ہوئی تھی اسی کو اسلامی تقویم کی اساس قرار دیا جائے۔ حضرت عمر اور تمام صحابہ کرام کو یہ رائے پسند آئی، اور یوں حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ تاریخ کا تعین ہجرت نبوی کی بنیاد پر کیا جائے۔ ناظرین، ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے جا رہے تھے۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ حضرت علی نے پکار کر کہا، تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان کی خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضرت علی نے ضرور کسی بات کی معلوم کرنے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے آپ سے پوچھا، آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا۔ حضرت علی نے کہا، اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانہ پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی یعلا کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ آدمی میرے بھائی کا قاتل ہے۔ قاضی یعلا نے اس شخص کو مدعی کے حوالے کر دیا۔ مدعی نے اس شخص کو اپنی تلوار کے وار سے کاٹ ڈالا اور یہ خیال کیا کہ یہ اب ختم ہو چکا ہے۔ زخمی کو اس کے وارثوں نے اٹھا لیا اور اس کا علاج کیا، جس سے وہ درست ہو گیا۔
زخمی کے درست ہونے کے بعد مدعی نے پھر قاضی اعلیٰ کے پاس درخواست دی کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ قاضی نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کو تیرے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تلوار سے اس پر وار کیے، لیکن زخمی ہونے کے باوجود وہ درست ہو گیا۔ قاضی اعلیٰ نے مدعا علیہ کو بلایا اور اس کی حالت کو ملاحظہ کیا، دیکھا کہ اس کے بازو شل اور بیکار ہو چکے تھے۔ قاضی اعلیٰ نے اس کے زخموں کو گنا جو مدعی کے وار کرنے سے ہوئے تھے، ان پر شرعاً دیت اور تاوان ادا کرنا واجب ہوتا تھا۔ قاضی صاحب نے مدعی سے کہا کہ تیرے لیے اب دو صورتیں ہیں، یا تو ان زخموں کے بدلے اس زخمی کو تاوان ادا کرو اور اسے قتل کر دو، یا پھر اس کو بالکل تنہا چھوڑ دو، کیونکہ تو اس پر قاتلانہ وار کر کے اپنے خیال سے اس کو قتل کر چکا ہے۔ یہ الگ بات ہوئی کہ یہ شخص بچ گیا۔ قاضی صاحب کے اس بیان سے مدعی کو تسلی نہ ہوئی، لہٰذا اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاضی صاحب کی شکایت کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی موصوف کو بلا کر فیصلے کے بارے میں پوچھا۔ قاضی صاحب نے ساری تفصیلات بیان کر دیں۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان سے مشورہ طلب فرمایا تو حضرت علی نے قاضی اعلیٰ کے فیصلے کی تائید فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بھی یہی خیال تھا، لہٰذا ان دونوں بزرگوں نے قاضی اعلیٰ کے فیصلے کو درست قرار دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی موصوف کو اپنے عہدے پر قائم رکھا۔ ناظرین، ابن برہ نامی ایک شخص کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ ابن برہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا علی ابن ابی طالب اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ موجود تھے۔ ابن برہ نے کہا مجھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ سلام کے بعد عرض کرتے ہیں کہ لوگ شراب خوری میں منہمک ہو رہے ہیں اور موجودہ سزا کو معمولی سمجھنے لگے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ حضرات تمہارے سامنے موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دیتے ہوئے فرمایا کہ انسان جس وقت شراب پی کر بدمست ہوتا ہے تو واہی تباہی بکتا ہے، پھر لوگوں پر بہتان تراشی کرتا ہے اور بہتان تراشی کی سزا 80 دورے ہے، لہٰذا شراب پینے کی سزا بھی 80 دورے مقرر کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب خوری کی سزا 80 دورے مقرر فرمائی۔ پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 دورے سزا دینی شروع کر دی اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب خوری کی یہی سزا برقرار رکھی۔ ناظرین، حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اسفندیار کے لشکر کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لوگ نہ یہودی ہیں اور نہ نصرانی اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، اس لیے یہ مجوسی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ان کے پاس کتاب تھی لیکن وہ آسمان کی طرف اٹھا لی گئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بادشاہ تھا جس نے نشہ کی حالت میں اپنی لڑکی سے زنا کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ بہن سے فعل بد کیا تھا۔ جب اسے نشے سے افاقہ ہوا تو اس نے کہا اس سے بری ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اراکین سلطنت نے مشورہ دیا کہ تمام اہل مملکت کو جمع کر کے یہ اعلان کر دے کہ میرے نزدیک یہ حلال ہے۔ اس نے بزرگان مملکت کو جمع کیا اور ان کے سامنے اعلان کیا کہ میرے نزدیک یہ عمل جائز ہے، تمہیں بھی میری پیروی کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا ہماری شریعت میں یہ عمل جائز نہیں۔ لوگوں نے اس کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ چند گڑھے کھودے جائیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی جائے اور یہ عمل لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ جو شخص انکار کرے اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا جائے اور جو قبول کر لے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس رسم بد کے رائج ہونے کی وجہ سے کتاب خدا ان کے درمیان سے اٹھ گئی۔ ناظرین، عاصم بن حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا جو رو رو کر کہہ رہا تھا اے حاکم الحاکمین، میرے اور میرے ماں کے درمیان فیصلہ فرما۔ حضرت عمر نے پوچھا اے جوان تو اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ جوان نے کہا اے امیر المومنین، کیا بتاؤں، میری ماں نے 9 ماہ مجھے اپنے شکم میں اٹھایا اور 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا ہوں، اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں، اپنے بیگانے دائیں بائیں کی بھی مجھے پہچان ہے۔ اب میری ماں فرزندی سے انکار کرتی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے اس نے دیکھا تک نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اب تیری ماں کہاں ہے؟ اس جوان نے کہا سقیفہ بنی فلاں میں رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ پولیس نے عورت کو اس کے 4 بھائیوں سمیت حاضر کر دیا اور گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں، یہ عورت تو پاکیزہ ہے، شوہر کو تو اس نے دیکھا تک نہیں، یہ لڑکا جھوٹا اور قابل مذمت ہے، عورت کو خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا اے جوان، یہ کیا کہتے ہیں اور تو کیا کہتا ہے؟ جوان نے کہا واللہ یہ میری ماں ہے، اس نے 9 ماہ مجھے شکم میں اٹھایا ہے اور 2 سال دودھ پلایا ہے، اب میرا انکار کرتی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے کنیز، یہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، مجھے خدا کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کی قسم، میں تو اس جوان کو جانتی تک نہیں کہ یہ ہے کون۔ یہ جھوٹا مکار ہے، یہ مجھے میرے خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں، میرا تو ابھی بیاہ تک نہیں ہوا، ابھی اپنے ہی خاندان میں ہوں، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو اس بارے میں گواہ بھی رکھتی ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ آدمیوں کی جماعت گواہ ہے۔ اس عورت نے 40 افراد بطور گواہ پیش کر دیے جن لوگوں نے اپنی گواہی پیش کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس جوان کو زندان میں ڈال دو، تب تک گواہوں کی صداقت بھی معلوم ہو جائے۔ اگر عورت کی صداقت ثابت ہو گئی تو جوان پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ کارندے جوان کے ہاتھ باندھ کر زندان کی طرف لے جانے لگے تو راستے میں ان کو حضرت علی نے دیکھ لیا۔ جوان فریاد کرنے لگا، اے علی، میری فریاد سنیے، میں مظلوم جوان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے زندان میں قید کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس جوان کو حضرت عمر کے پاس لے چلو۔ وہ جب واپس ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا ہے کہ اسے زندان میں لے جاؤ؟ پھر واپس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی ابن ابی طالب کے حکم سے واپس ہوئے ہیں، نہ کہ اپنی مرضی سے، اور آپ ہی نے فرمایا ہوا ہے کہ علی کی مخالفت کبھی نہ کرنا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور فرمایا کہ اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا، تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نے پھر وہی کلمات دہرائے۔ پھر لڑکے سے پوچھا، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی سابقہ بیانات پیش کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر نے کہا، کیوں نہ اجازت دوں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں سے سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر حضرت علی نے عورت سے فرمایا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عورت کہنے لگی، ہاں، یہ پوری جماعت میری گواہ ہے۔ 40 افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی۔ حضرت علی نے فرمایا، آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے فرمایا، تیرا ولی کون ہے؟ عورت نے کہا، میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم راضی ہو جاؤ گے کہ میرا فیصلہ تمہارے اور تمہاری بہن کے حق میں ہو؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں، کیوں نہیں۔ علامہ ابن قیم کی روایت کے مطابق حضرت علی نے جوان سے فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا بحیثیت باپ کے ہوں اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بحیثیت 2 بھائیوں کے؟ نوجوان نے کہا، ہاں، مجھے قبول ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے لوگوں، میں خدا کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس نوجوان کے نکاح میں دیتا ہوں اور مہر کی رقم اپنے مال سے خود ادا کرتا ہوں۔ اے قمبر، جلدی جاؤ اور درہم لے کر آؤ۔ جناب قمبر نے درہم حاضر کر دیے۔ حضرت علی نے فرمایا، درہم اس جوان کے دامن میں ڈال دو۔ آپ نے حکم دیا کہ تو اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور اس سے ہم بستری کر، پھر میرے پاس غسل جنابت کر کے آنا۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ آگ میں جلوں، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تو نے پہلے کیوں نہیں اقرار کیا؟ عورت نے کہا، میں قصوروار نہیں ہوں، کیونکہ میرا عقد ایک انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تو میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ حد بلوغت کو پہنچا تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس فرزندی کا انکار کر دے، تو میں نے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اس لڑکے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے، میرا دل اس کے لیے بے چین اور غمزدہ ہے۔ پھر عورت اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھر روانہ ہو گئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت اور ذہانت سے بھرپور ان فیصلوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں کیے تھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص کو باپ کی زوجہ اور اس کے ساتھی نے قتل کر دیا اور یہ معاملہ فیصلے کے لیے حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تفتیش حضرت علی کے سپرد کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر چند لوگ مل کر ایک اونٹ چرا لیں اور اسے مار ڈالیں، ایک چور اونٹ کا ایک حصہ لے اور دوسرا چور دوسرا حصہ لے جائے، تو اس طرح وہ سب کے سب چوری کے عمل میں شریک ہوں گے اور تمام کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے فیصلے پر عمل کیا اور اپنے گورنر کو لکھا کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام معن بن زائدہ تھا، اس نے ایک مہر بنوائی جس پر خلافت کا نقش تھا۔
اسی مہر کے ذریعے بیت المال کی رقم لوگوں سے وصول کی جاتی تھی اور وہی مہر لوگوں سے وصولی کی سند تھی۔ معن بن زائدہ نے اسی ذریعے سے کافی مال لوگوں سے وصول کر لیا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے نماز صبح کے بعد لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، بعض نے کہا کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے تھے کہ حضرت عمر نے فرمایا، ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کو جسمانی سزا دی جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو سخت مارا اور اسے کافی سمجھایا۔ ناظرین، کتاب مناقب آل ابی طالب میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک بچے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے باپ کے مال کا مطالبہ کیا۔ اس نے بتایا کہ میں مدینہ میں ہوں اور میرا باپ کوفہ میں فوت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے بچے کو جھڑکا اور کہا، تیرا دماغ خراب ہے، کوفہ میں مرنے والا تیرا باپ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ قابل اولاد بھی نہیں تھا۔ بچہ روتا ہوا مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ راستے میں حضرت علی ابن ابی طالب مل گئے۔ آپ نے فرمایا، اسے مسجد میں لاؤ، آج میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا، بچے کے والد کی قبر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ اس کا باپ کوفہ میں تھا لیکن اس کی لاش کو وہاں سے لا کر مدینہ میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، چلو بچے کے باپ کی قبر پر چلتے ہیں۔ جب قبر پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، اس قبر کو کھولو اور اس کی پسلی کی ایک ہڈی نکال کر مجھے دے دو۔ پھر قبر کو کھول کر پسلی کی ہڈی لائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہڈی بچے کو سونگھنے کے لیے دی۔ بچے نے جو ہی ہڈی کو سونگھا تو اس کی ناک سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ میت واقعی اس کا باپ ہے اور اس کا مال اسے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈی سونگھنے سے خون نکلے اور ہم مال اس کے حوالے کر دیں؟ حضرت علی نے فرمایا، اب یہی ہڈی دوسروں کو سونگھاؤ۔ جب میت کی وہ ہڈی دوسروں کو سونگھائی گئی تو کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ پھر بچے کو سونگھاؤ۔ جو ہی بچے نے ناک رکھی تو فوراً خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر مرنے والا اس بچے کا باپ نہ ہوتا تو اس کے ناک سے خون جاری نہ ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میت کا تمام ترکہ اس بچے کے حوالے کر دیا۔ آپ نے فرمایا، بخدا میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی جھٹلایا گیا ہوں۔ عمر بن داؤد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب عقبہ بن ابی عقبہ فوت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنازے میں شریک ہونے کے لیے تشریف فرما تھے۔ ان کے درمیان حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی نے جنازے پر موجود ایک شخص سے فرمایا، عقبہ دنیا سے چلا گیا لہٰذا تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی، اس لیے خدا سے ڈرنا، بیوی کے نزدیک مت جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا ابا الحسن، آپ کے تمام فیصلے حیرت انگیز ہیں۔ یہ فیصلہ تو اور بھی تعجب خیز ہے جس نے مجھے مزید حیرت زدہ کر دیا ہے کہ ایک شخص کے مرنے سے دوسرے شخص پر بیوی حرام ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، کیونکہ یہ مرد عقبہ بن ابی عقبہ کا زر خرید غلام ہے اور اس نے آزاد عورت سے عقد کیا ہے۔ یہ آزاد عورت جو اس مرد کی بیوی ہے وہ مرنے والے کی رشتہ دار ہے، اسے اس کی میراث میں سے کچھ حصہ ملے گا۔ عقبہ کی میراث میں یہ غلام بھی شامل ہے جو اس عورت کا شوہر ہے۔ جب اس کا کچھ حصہ بیوی کی ملکیت میں چلا جائے گا تو یہ بیوی کا مملوک بن جائے گا اور مملوک اپنی مالکہ کا خاوند نہیں ہو سکتا، البتہ اس کی بیوی اسے آزاد کر دے اور آزادی کے بعد اس سے دوبارہ نکاح کرے تو ان کے ازدواجی تعلقات شرعی نوعیت اختیار کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ سنا تو فرمایا، ان امور کے لیے لوگوں کو آپ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے سامنے ایک چور لایا گیا، آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ قلم کر دو۔ دوسری مرتبہ پھر وہی چور لایا گیا، آپ نے حکم دیا کہ اس کے پیر قلم کر دو۔ وہ شخص تیسری مرتبہ پھر پیش ہوا تو آپ نے عضو کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، ایسا نہ کرو، ہاتھ پیر قطع ہو چکے، اب اسے قید کرنا چاہیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ دو لوگوں نے ایک عورت کے پاس کچھ امانت رکھی اور کہا کہ جب تک ہم دونوں شخص مل کر تیرے پاس نہ آئیں اس کو ہرگز نہ دینا۔ کچھ روز بعد ان میں سے ایک شخص آیا اور اس عورت سے کہنے لگا، وہ امانت مجھے دے دو، میرا ساتھی مر گیا ہے۔ اس عورت نے انکار کر دیا، لیکن جب اصرار زیادہ ہوا تو مجبوراً وہ امانت اس کے سپرد کر دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرا شخص آیا اور امانت کو طلب کیا۔ اس عورت نے کہا کہ وہ تو تیرا ساتھی یہ کہہ کر لے گیا ہے کہ میرا رفیق مر گیا ہے۔ اس نے کہا، میں اس کو نہیں جانتا۔ وہ شخص عورت کو پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے کہا، تو ضامن ہے۔ وہ عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فریاد لائی۔ حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا، جب تم نے یہ شرط کر لی تھی کہ جب تک ہم دونوں ساتھ نہ آئیں یہ امانت نہ دینا، تو اب کیسے تو طلب کر رہا ہے؟ جا اور اپنے ساتھی کو لے کر آ تاکہ تیرے بعد وہ اس عورت سے امانت طلب نہ کرے اور شرط کے ساتھ ادا بھی ہو جائے۔ یہ سن کر وہ شخص ساکت ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص عورت کا مال حاصل کرنا چاہتا تھا۔
ایک شخص کی دو بیویاں تھیں، ایک انصاریہ اور دوسری ہاشمیہ۔ انصاریہ کو اس نے طلاق دی اور کچھ مدت کے بعد وہ شخص مر گیا۔ انصاریہ نے بغرض حصول وراثت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دعویٰ کیا کہ شوہر کی موت اس کی عدت طلاق میں ہوئی اور اس کے گواہ بھی پیش کر دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قضیہ کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی نے فرمایا اس سے اس بات کا حلف لو کہ شوہر کی وفات سے پہلے 3 ماہ ختم نہیں ہوئے تھے، اگر وہ قسم کھا لے تو اسے میراث دے دی جائے ورنہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاشمی عورت سے فرمایا یہ فیصلہ حضرت علی نے کیا ہے۔ اس نے کہا میں اس پر راضی ہوں۔ پھر انصاریہ عورت نے قسم نہ کھائی اور میراث چھوڑنا قبول کر لیا۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہیثم سے روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی کے ہاں 6 ماہ کی مدت میں بچے کی پیدائش ہو گئی۔ ہیثم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ماجرا ان کو سنا دیا۔ ہیثم نے کہا 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنگسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنگسار کرنے سے پہلے حضرت عمر سے فرمایا یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدت رضاعت 2 سال کرا دی ہے جس کے 24 مہینے بنتے ہیں، لہٰذا اگر 30 سے 24 کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے اور 6 ماہی بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا یہ لڑکا اسی شوہر کا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو باپ کے ساتھ ملا دیا۔ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرۃ العین میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قدامہ بن مظعون نے شراب پی تو حضرت عمر نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ پر کوئی حد نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہو۔ قدامہ کہنے لگا میں مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں سے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر قدامہ کو بغیر سزا دیے چھوڑ دیا اور اس پر کوئی حد جاری نہ کی۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ حضرت عمر کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ قدامہ پر حد جاری کیوں نہیں کی اور اسے رہا کیوں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ شخص خدا اور رسول پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیے، لیکن یہ لوگ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ بس قدامہ جو کچھ کہہ چکا ہے اس سے توبہ کرنا واجب ہے، اگر وہ توبہ کرے تو اس پر صرف حد جاری کی جائے اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی گردن اڑا دی جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ قدامہ کو بلایا اور اسے توبہ کرنے کا کہا۔ قدامہ کو بھی علم ہو گیا کہ میرے بارے میں شرعی سزا کیا ہے، تو اس نے توبہ کا اظہار کیا۔ اب اس سے قتل کی سزا تو ختم ہو گئی مگر حد کا مسئلہ باقی تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے علی آپ فرمائیے کس طرح حد جاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دے دیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ گفتگو ہوئی کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے جواہرات کی کیا ضرورت ہے، اگر ان کو لشکر اسلام میں تقسیم کر دیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے عرض کیا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس میں مال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان میں سے ایک مال فے ہے جس کو مستحقین میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے ایک مال خمس ہے جس کی تقسیم کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ایک مال سکہ ہے جس کی تقسیم کا حکم بھی موجود ہے، مال کی چوتھی قسم وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اپنے حال پر رہنے دیا، لہٰذا تم پر بھی لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرح اس مال سے ہاتھ کھینچ لو، جہاں وہ زیورات موجود تھے وہاں رہنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے فرمان پر عمل کیا اور زیورات کعبہ وہاں رہنے دیے جہاں پہلے موجود تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے اے ابو الحسن اگر آپ نہ ہوتے تو میں رسوا ہو جاتا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں شرابی کو 40 تازیانے مارے جاتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور تک یہی دستور تھا۔ لوگ اس تعداد کو بہت کم شمار کرتے تھے جس کے باعث شراب نوشی کثرت سے ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شرابی مست ہو جاتا ہے، جب مست ہو جاتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اور جب بہکی بہکی باتیں کرتا ہے تو بہتان باندھتا ہے، لہٰذا شرابی کی حد 80 تازیانے مقرر کی جائے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قول کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد شراب پینے والوں کو 80 کوڑے مارے جانے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا علی ہم میں سے سب سے بڑا قاضی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں فارس کے قیدیوں کو لایا گیا تو ان قیدیوں میں ایران کے بادشاہ یزدجرد کی 3 بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ ان قیدیوں کو فروخت کرنے لگے تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ شاہ کسریٰ کی بیٹیوں کو بھی فروخت کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دختران بادشاہ کا معاملہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، یعنی کنیز بنا کر انہیں نہیں بیچنا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باب مدینۃ العلم نے فرمایا انہیں خود اختیار کیا جائے، جس کو وہ چاہیں اس کو اختیار کریں، یہی اس کی قیمت ہوگی۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، دوسری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تیسری محمد بن ابی بکر کو دی گئی۔ ناظرین کتاب ابن شعراء شعب مناقب میں عمر بن حماد کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ مینا میں موجود تھا کہ اتنے میں ایک مرد اعرابی ہمارے پاس آیا اور اس کے ساتھ کچھ اونٹ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس مرد سے معلوم کرو کہ اونٹ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اس بدوی شخص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تو اونٹ فروخت کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس اعرابی کے پاس تشریف لائے، اس سے 14 اونٹ خریدے اور کہنے لگے اے انس ان اونٹوں کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ۔ اعرابی شخص نے کہا کہ اونٹ پر موجود پالان اور کمبل میرے سپرد کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا پالان اور کمبل بھی تو اونٹوں کے ساتھ ہیں۔ اعرابی نے کہا ایسا نہیں ہے، میں نے صرف اونٹ دیے ہیں۔ آخر کار انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منصف بنایا۔ حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا آپ نے اونٹ خریدتے وقت پالان اور کمبل کی شرط رکھی تھی؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں میں نے یہ شرط نہیں رکھی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پالان اور کمبل اس اعرابی کے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس کو حکم دیا کہ پالان اور کمبل اعرابی کو واپس کر دے اور اونٹوں کو برہنہ لے کر آئے۔ ناظرین اب ہم آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فیصلے پیش کرتے ہیں جو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ارشاد فرمائے تھے۔ ناظرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب حالت احرام میں تھے کہ کوفہ کے ایک شخص نے جنگلی کبوتر کا شکار کیا اور اس کا کباب بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اسے کھانے سے اجتناب کر رہے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شکار تو ہے لیکن شکاری حالت احرام میں نہیں، اور ہم نے اسے شکار کرنے کو کہا بھی نہیں، یہ اب ہماری خاطر لے آیا ہے تو اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ایسے شکار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکروہ جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات عجیب لگی اور انہوں نے حضرت علی کو بلانے کے لیے ایک شخص بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انتہائی تھکے ہوئے تھے اور ہاتھوں پر سبز رنگ لگا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو الحسن ہر معاملے میں آپ کی رائے ہمارے خیال سے مختلف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمانے لگے خدا کو حاضر جان کر وہ شخص گواہی دے جو حالت احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور پھر شکار کا گوشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا ہم حالت احرام میں ہیں، یہ وہ کھائیں جو احرام سے باہر ہوں۔ اصحاب پیغمبر میں سے 12 افراد نے اس کی گواہی دی۔ پھر آپ نے فرمایا خدا کے لیے گواہی دو۔ جب حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 5 انڈے پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں حالت احرام میں ہوں، شتر مرغ کے یہ انڈے ان کو کھلاؤ جو حالت احرام میں نہ ہوں۔ پھر 12 افراد نے اس کی گواہی دی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کباب ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو حالت احرام میں نہیں تھے، اور پھر آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اعرابی نوکر نے ایک شخص کو پتھر مارا اور اس کی آنکھ اندھی کر دی۔ اس شخص نے یہ معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں اس کی دیت عطا کروں گا۔ اس بدوی نے کہا نہیں میں دیت نہیں چاہتا بلکہ قصاص چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تمہیں دیت کا 2 گنا ادا کریں گے۔ اعرابی پھر بھی آمادہ نہ ہوا اور وہ برابر انکار کرتا رہا اور کہتا رہا کہ میں قصاص کے بغیر کسی چیز پر بھی راضی نہیں ہوں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ حضرت علی کے پاس بھیجا۔ حضرت علی نے پہلے تو مدعی کو دیت ادا کرنے کو کہا لیکن وہ اعرابی راضی نہ ہوا۔ پھر حضرت علی نے اس دیت کو دگنا کر دیا تو وہ پھر بھی راضی نہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑی سی کپاس اور ایک شیشہ لاؤ۔ حضرت علی نے وہ کپاس تر کر کے آنکھوں کی پلکوں اور آنکھ کے اطراف میں رکھ دی
اور مجرم سے فرمایا اب تو اپنی آنکھ کھول کر بیٹھ۔ اس نے وہ آنکھ کھول دی۔ آپ نے آئینہ کو سورج کے سامنے رکھا اور سورج کی شعاؤں کو اس کی آنکھوں کے ڈھیلے پر مرتکز رکھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کی بصارت پانی بن کر بہہ گئی اور اس کی آنکھ کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ناظرین، ایک شخص کی دو بیٹیاں تھیں، ایک اپنی قوم کی عورت سے اور دوسری غیر قوم کی عورت سے۔ اس نے ایک جوان سے اپنی قوم کی عورت والی بیٹی کا رشتہ کر دیا، لیکن دھوکے سے دوسری قوم کی عورت والی بیٹی سے اس کا نکاح پڑھوا دیا۔ مرد کو نکاح کے بعد اس دھوکے کا پتہ چلا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ لے کر حاضر ہو گیا۔ حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ چونکہ مرد مہر ادا کر چکا ہے، لہٰذا لڑکی کا باپ دوسری لڑکی کو اتنے جہیز کے ساتھ رخصت کرے جتنا داماد نے مہر ادا کیا ہے، اور وہ جوان پہلی بیوی کو چھوڑ دے، پھر عدت گزارنے کے بعد دوسری کو بیاہ لائے، پھر اس کے بعد باپ کو دھوکہ دہی کے جرم میں سزا دی جائے۔ ناظرین، ابو عمرو ابو طفیل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت دیکھا جب آپ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کتاب اللہ کے بارے میں جو چاہو پوچھ لو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ آیت رات کو نازل ہوئی یا دن کو، راستے میں چلتے ہوئے نازل ہوئی یا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑی پر تھے۔ شریح بن ہانی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسا علی الخفین کا مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا علی سے پوچھو، ان کو میری نسبت یہ مسئلہ زیادہ معلوم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جایا کرتے تھے۔ پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مسافر کے لیے 3 راتیں اور 2 دن ہیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مال غنیمت میں نارنگیاں آئیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک نارنگی اٹھا لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان سے لے کر لوگوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مال غنیمت تقسیم فرماتے تو برابر حصے لگا کر قرعہ ڈالتے تھے تاکہ اگر حصوں میں کمی بیشی واقع ہو جائے تو وہ اس کی ذمہ داری سے بری ہوں۔ ایک بار اصفہان سے مال آیا جس میں 1 روٹی بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی مال کے ساتھ اس روٹی کے بھی 7 ٹکڑے کر دیے اور قرعہ ڈال کر تقسیم کر دیا۔ آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جو مال آیا ہے اسے فوری طور پر مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے۔ جب مال ختم ہو جاتا تو بیت المال میں جھاڑو دلوا کر مکمل صفائی کرا لی جاتی۔ قاضی ابو یوسف کی ایک تصریح کے مطابق دوسری مرتبہ جب اصفہان سے مال آیا تو آپ نے اسے چند دیانتدار لوگوں کی تحویل میں رکھوا دیا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے 1 مشکیزہ شہد اور 1 مشکیزہ گھی منگوا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت کے مال کا جائزہ لیا تو 2 مشکیزے مال سے کم نکلے۔ آپ نے محافظ افراد سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگے ہم یہ دونوں مشکیزیں لا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں اصل واقعہ بیان کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم نے دونوں مشکیزیں حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہت افسوس ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ سامان لوگوں میں تقسیم کر دینا، تم نے اسے کلثوم کے پاس بھیج دیا۔ یہ کہہ کر دونوں مشکیزیں منگوا لیے۔ ان میں سے جو استعمال ہو چکا تھا اس کی قیمت لگوائی جو 3 درہم ٹھہری۔ آپ نے سیدہ کلثوم کے ہاں سے 3 درہم منگوا کر بیت المال میں جمع کرا دیے اور مشکیزوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال 3 مرتبہ لوگوں میں مال تقسیم کیا۔ اس کے بعد ان کے پاس اصفہان سے اور مال آ گیا تو آپ نے اعلان فرمایا اے لوگوں، صبح کے وقت آ کر چوتھی مرتبہ مال پھر لے جاؤ، میں تمہارا خزانچی نہیں ہوں کہ یہ مال جمع کر کے رکھوں۔ چنانچہ وہ سارا مال تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ رسیاں بھی تقسیم کر دیں۔ کچھ لوگوں نے تو رسیاں لے لیں اور کچھ نے واپس کر دیں۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن نتاج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے امیر المومنین، مسلمانوں کا بیت المال سونے چاندی سے بھر گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی نے اللہ اکبر کہا اور ابن نتاج پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر بیت المال کی طرف تشریف لے گئے اور کہنے لگے اے ابن نتاج، کوفہ والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ لوگوں کو اعلان کر کے بلایا گیا۔ جب لوگ آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ مال تقسیم کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرما رہے تھے اے سونے، اے چاندی، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دو، اور لوگوں سے کہہ رہے تھے تم یہ مال لے لو، اور یوں ہی تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ نہ کوئی دینار بچا اور نہ کوئی درہم۔ پھر ابن نتاج سے فرمایا اس بیت المال میں پانی چھڑک دو۔ اس نے پانی چھڑک دیا تو پھر آپ نے اس میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت مجمع تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا سارا مال تقسیم کر کے اس میں جھاڑو دیا کرتے اور اس میں نماز پڑھا کرتے اور وہاں سجدہ کیا کرتے تاکہ یہ بیت المال قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے۔ حضرت علا کے والد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں نے تمہارے مال غنیمت میں سے کھجوروں کے اس برتن کے علاوہ کچھ نہیں لیا
اور یہ بھی مجھے دیہات کے ایک سردار نے ہدیے میں دیا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال تشریف لے گئے اور جتنا مال اس میں تھا وہ سارا تقسیم کر دیا۔ امام شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صنعت والے سے اس کی صنعت کاری اور دستکاری میں سے جزیہ اور خراج وصول کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سوئی والوں سے سوئیاں، دھاگے اور رسیاں لیا کرتے تھے، پھر اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے۔ بیت المال میں آنے والا سارا مال روزانہ شام تک تقسیم کر دیا کرتے اور رات کے وقت بیت المال میں کچھ نہ بچتا۔ قبیلہ ثقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اکبرہ شہر کا گورنر بنایا۔ وہاں کے مقامی لوگ جو کہ ذمہ تھے وہ میرے پاس بیٹھے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، عراق کے دیہاتی لوگ دھوکہ باز ہوتے ہیں، خیال رکھنا کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دیں، لہٰذا ان کے ذمے جو حق ہے وہ ان سے پورا وصول کرنا۔ پھر مجھ سے فرمایا شام کو میرے پاس آنا۔ چنانچہ جب میں شام کے وقت خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا، میں نے صبح کے وقت تمہیں جو کہا تھا وہ ان لوگوں کو سنانے کے لیے کہا تھا، رقم کی وصولی کے لیے ان میں سے کسی کو کوڑا نہ مارنا اور نہ دھوپ میں کھڑا کرنا، اور ان سے شرعی حق کے بغیر اپنے لیے بکری اور گائے نہ لینا۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے درگزر کریں، اور جانتے ہو درگزر کسے کہتے ہیں؟ جسے وہ آسانی سے دے سکیں اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ ناظرین، حضرت ابو مطر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد سے باہر نکلا تو اچانک ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر کہا، اپنی لنگی اونچی کر لے، کیونکہ لنگی اونچا کرنے سے پتہ چلے گا کہ اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والے ہو، اور اس سے تمہاری لنگی زیادہ صاف رہے گی، اور اگر تو مسلمان ہے تو اپنے سر کے بال صاف کر لے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اونٹوں کے بازار میں پہنچ گئے اور فرمانے لگے، اونٹ ضرور بیچو لیکن قسم نہ کھاؤ، کیونکہ قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک کھجور والے کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک خادمہ رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس خادمہ نے کہا، اس نے مجھے 1 درہم کی کھجوریں دیں لیکن میرے آقا نے انہیں لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے کھجور والے سے کہا، تم اس سے کھجوریں واپس لے لو اور اسے درہم دے دو، کیونکہ یہ تو بالکل بے اختیار ہے۔ دکاندار لینے سے انکار کرنے لگا تو میں نے کہا، کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا، نہیں میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ یہ سن کر اس نے فوراً کھجوریں لے کر اپنی کھجوروں میں ڈال لیں اور اسے 1 درہم دے دیا۔ کہنے لگا، امیر المومنین میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم لوگوں کو پورا دو گے تو میں تم سے بہت زیادہ راضی رہوں گا۔ پھر کھجور والوں کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، مسکین کو کھلایا کرو، اس سے تمہاری کمائی بڑھ جائے گی۔ پھر مچھلی والوں کے پاس پہنچ گئے تو فرمایا کہ ہمارے بازار میں وہ مچھلی نہیں بکنی چاہیے جو پانی میں مر کر اوپر تیرنے لگ گئی ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بازار میں پہنچ گئے۔ ایک دکاندار سے کہا، اے بڑے میاں مجھے 3 درہم کی ایک قمیص دو۔ اس دکاندار نے حضرت علی کو پہچان لیا تو آپ نے اس سے قمیص نہ خریدی اور دوسرے دکاندار کے پاس چلے گئے۔ جب اس نے بھی پہچان لیا تو اس سے بھی نہ خریدی۔ پھر آپ نے نوجوان لڑکے سے 3 درہم کی قمیص خریدی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پہچان سکا۔ پھر اصل دکاندار کپڑوں کا مالک آ گیا تو اسے لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے امیر المومنین کے ہاتھ 3 درہم میں قمیص بیچی ہے۔ اس نے بیٹے سے کہا، تم نے ان سے 2 درہم کیوں نہ لیے؟ چنانچہ وہ 1 درہم لے کر حضرت علی کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یہ 1 درہم آپ لے لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اس قمیص کی قیمت 2 درہم تھی، میرے بیٹے نے آپ سے 3 درہم لے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس نے اپنی رضامندی سے 3 درہم میں بیچی اور میں نے اپنی خوشی سے 3 درہم میں خرید لی۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی۔ جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ فروخت کی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا، یہ میری زرہ ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شریع کی عدالت میں پہنچے۔ شریع نے کہا، جی امیر المومنین آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ قاضی شریع نے پھر اس یہودی سے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا، یہ میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر قاضی شریع نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میرا یہ غلام قنبر اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گواہ ہیں۔ قاضی شریع نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس یہودی کی ملکیت ہے۔ وہ یہودی اس فیصلے سے بہت متاثر ہوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین مجھے خود اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔
اے امیر المومنین، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، آپ اسے لے لیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لپیٹے ہوئے قرآن حکیم کی آیات کو دہرا رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا، اے ابن عباس، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 کس بارے میں نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس 4 درہم تھے، 1 درہم رات کے وقت خرچ کیا، 1 درہم دن کے وقت خرچ کیا، ایک پوشیدہ طور پر اور ایک اعلانیہ طور پر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو غلام کے ساتھ تشریف لے گئے تاکہ کپڑا خرید کر اپنے اور غلام کے لیے ایک ایک جوڑا بنوا لیں۔ دکان پر پہنچ کر غلام سے کہا، اپنے اور میرے لیے کپڑا پسند کر لو۔ غلام نے اپنے لیے سستا کپڑا خریدا اور امیر المومنین کے لیے عمدہ کپڑا خرید لیا۔ پھر درزی کی دکان پر تشریف لائے اور اس سے فرمایا، سستا کپڑا میرے لیے اور عمدہ کپڑا میرے غلام قمبر کے لیے قطع کر کے جوڑے تیار کر دو۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک جوان حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، امیر المومنین، میں نے ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی ہے، مجھے آپ پاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اے جوان، اپنے گھر پلٹ جا، معلوم ہوتا ہے کہ تیرا سر پھر گیا ہے۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا، لیکن دوسرے روز وہ پھر حاضر ہوا اور اس نے پھر وہی کلام دہرایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب سابق جواب دیا اور وہ چلا گیا، یہاں تک کہ جب وہ چوتھی مرتبہ آیا اور اس نے لواطت کا اقرار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی پاداش میں 3 حدیں مقرر کی ہیں۔ نمبر 1، تیری گردن پر تلوار ماری جائے، جتنا بھی اس سے زخم آئے وہی تیری سزا ہے۔ نمبر 2، تیرے ہاتھ پیر باندھ کر پہاڑ سے نیچے پھینک دیا جائے۔ نمبر 3، تجھ کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ ان تینوں سزاؤں میں سے کون سی سزا اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے پوچھا، امیر المومنین، ان تینوں میں سے سخت ترین عذاب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آگ میں جلنا سخت ترین عذاب ہے۔ اس نے کہا، میں نے یہی اپنے لیے اختیار کر لیا۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تیار ہو جا۔ اس نے عرض کی کہ اتنی اجازت دیں کہ آخری مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ فرمایا، پڑھ لو۔ چنانچہ اس نے وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس کی دعا یہ تھی، اے پالنے والے، میں نے جو گناہ کیا ہے تو اس سے واقف ہے۔ میں اس کے خوف سے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے 3 قسم کے عذاب میں مجھ کو اختیار دیا، جو سخت ترین عذاب تھا اس کو میں نے اختیار کیا۔ بار الہ، تو اس کی تکلیف کو میرے گناہوں کا کفارہ قرار دے اور روز آخرت مجھ کو آتش میں نہ جلانا۔ یہ کہہ کر روتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اس نے چھلانگ لگا دی اور اس میں پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت پر امیر المومنین سمیت تمام اصحاب رونے لگے اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آگ کے شعلوں سے نکال لیا اور فرمایا، اے شخص، اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ تو نے اپنی ادا سے آسمان و زمین کے فرشتوں کو رلا دیا۔ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی، اب دوبارہ اس کا اعادہ نہ کرنا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو ایک ویرانے میں لوگوں نے اس طرح پایا کہ اس کی دونوں آستینیں کوہنی تک اوپر چڑھی ہوئی تھیں، ہاتھ میں خون بھرا خنجر تھا اور اس کے سامنے ایک لاش خاک و خون میں لتڑی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اسے قتل کیا ہے؟ تو اس نے اقرار کر لیا، تو لوگ اس کو قتل کرنے کی غرض سے لے چلے۔ ابھی مقتل تک نہیں پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، ٹھہرو، اس کو قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، بلکہ امیر المومنین کی خدمت میں لے چلو۔ جب وہ لوگ اسے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس شخص نے اقرار کیا کہ اصل قاتل میں ہوں اور یہ شخص بے گناہ ہے جو گرفتار کیا گیا ہے۔ تب آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تو نے کس لیے اقرار جرم کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، میں اس ویرانے کے پاس بھیڑ ذبح کر رہا تھا کہ مجھ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، لہٰذا اس ویرانے میں آیا تو ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے خون میں لوٹ رہا تھا۔ اتنے میں یہ لوگ وارد ہو گئے اور انہوں نے خون بھری چھری میرے ہاتھ میں دیکھی، میرے علاوہ کوئی دوسرا اس ویرانے میں نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کر دیا، اگر میں ان شواہد کے ہوتے ہوئے انکار کرتا تو یہ لوگ مجھے اتنا زد و کوب کرتے کہ مرنے کے قریب ہو جاتا، اس لیے میرے پاس اقرار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کو میرے فرزند حسن کے پاس لے جاؤ، وہ فیصلہ کریں گے۔ جب آپ کی خدمت میں لے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین کی خدمت میں عرض کر دینا کہ قاتل نے اگرچہ ایک مرد کو مارا ہے لیکن اس نے ایک نفس کو ہلاکت سے بچا لیا ہے، اور خداوند کریم کا ارشاد ہے، جس نے ایک شخص کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ لہٰذا اس قضیے میں حکم یہ ہے کہ دونوں کو رہا کیا جائے اور مقتول کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فیصلہ یہی ہے جو حسن نے کیا ہے۔ ناظرین، اسبغ بن نبات سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا عجیب فیصلہ کیا جو اس سے پہلے اور بعد میں کسی نے نہ سنا اور نہ دیکھا۔ اسبغ سے پوچھا گیا، وہ کون سا عجیب فیصلہ تھا؟
اسبغ بیان کرتا ہے کہ میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوخیز خوبصورت جوان رو رہا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہیں۔ لوگ اسے خاموش کراتے ہیں لیکن وہ مسلسل روئے جا رہا ہے۔ اس جوان کی نگاہ حضرت علی پر پڑی تو کہنے لگا، اے علی، قاضی شریع نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ فیصلہ کیسا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، کیا واقعہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا، یہ لوگ میرے باپ کو سفر پر لے گئے، جب یہ لوگ واپس آئے تو میرا باپ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، میرا باپ کہاں ہے؟ یہ کہنے لگے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میرے باپ کا کافی مال تھا، وہ کہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کو لے کر قاضی شریع کے پاس پہنچا۔ قاضی نے انہیں قسم کھانے کو کہا تو ان لوگوں نے قسم کھا لی، پھر قاضی نے انہیں چھوڑ دیا۔ امیر المومنین، مجھے یقین ہے کہ دوران سفر میرے باپ کے پاس کافی مال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میں وہ فیصلہ کروں گا جو مجھ سے پہلے صرف حضرت داؤد علیہ السلام کے سوا کسی نے نہیں کیا تھا۔ پھر فرمایا، کمبر، فوج کے سربراہوں کو حاضر کرو۔ فوج کے چند سربراہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جن لوگوں کے ساتھ اس جوان کا باپ سفر پر گیا تھا انہیں بھی لے آؤ۔ اس کے بعد ان لوگوں کو نوجوان کے سامنے لایا گیا۔ امیر المومنین نے ان لوگوں سے فرمایا، تمہارا یہ خیال ہے کہ مجھے تمہاری کارگزاری کا علم نہیں؟ اگر ایسا ہو تو پھر میں رعایا کے بارے میں لا علم حکمران ہوں گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان تمام لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ کھڑا کر دو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب عبداللہ بن رافع کو بلایا اور فرمایا، ان لوگوں کے بیانات قلم بند کرو۔ اور آپ نے لوگوں سے فرمایا، جب میں نعرہ تکبیر بلند کروں تو تم بھی تکبیر بلند کرنا۔ اس کے بعد ایک مجرم کو بلایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، جب اس لڑکے کا باپ تمہارے ساتھ تھا تو تم کون سے دن سفر پر گئے تھے؟ مجرم نے کہا، حضور فلاں دن تھا۔ پھر فرمایا، اس سفر میں شریک تم کتنے لوگ تھے؟ وہ کون سا سال اور کون سا مہینہ تھا؟ کتنے دنوں کا سفر تھا؟ اس جوان کا والد دن یا رات کے کون سے وقت میں مریض ہوا؟ اس کی مرض کیا تھی؟ کتنے دن وہ بیمار رہا؟ کب وہ فوت ہوا؟ اس کا علاج کیسے کیا گیا؟ مریض کی تیمارداری کون کرتا رہا؟ کس دن وہ فوت ہوا؟ اسے غسل و کفن کس نے دیا؟ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ دفن میں کون کون شریک تھے؟ اسے کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا اور قبر میں اسے کس نے اتارا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تمام سوال پوچھ لیے تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ لوگوں نے بھی تقلید میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب یہ تکبیر کی آواز باقی ملزموں نے سنی تو انہیں شک و شبہ پیدا ہونے لگا، بلکہ یقین ہونے لگا کہ ان کے ساتھی نے ان کے خلاف نہیں بلکہ اپنے خلاف بھی اعتراف جرم کر لیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس شخص کو جیل میں لے جاؤ۔ اس کے بعد دوسرے شخص کو بلایا اور فرمایا، تم یہ خیال نہ کرو کہ مجھے تمہاری کارروائی کا علم نہیں، بلکہ مجھے سب کچھ معلوم ہے جو تم نے اس جوان کے باپ کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ وہ ملزم کہنے لگا، حضور میں بھی ان کا ایک ساتھی ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ میں اس کے قتل ہونے پر راضی نہیں تھا، بلکہ مجھے ان کا یہ عمل سخت ناپسند تھا۔ جب اس شخص نے اقرار جرم کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو ایک ایک کر کے بلایا اور ہر ایک نے اعتراف جرم کر لیا اور قتل کرنا تسلیم کر لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری تھا کہ مقتول کا مال بھی واپس کروا کر مقتول کا خون بھی وارث کو دلوائیں۔ قاضی شریع نے پوچھا، امیر المومنین، حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کیسا تھا؟ امیر المومنین نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام گلی میں گزر رہے تھے کہ چند بچے کھیل رہے تھے۔ وہ لڑکے ایک دوسرے لڑکے کو یامات الدین کے نام سے پکارتے تو وہ انہیں لبیک کہتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بچے کے پاس گئے اور پوچھا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، حضور میرا نام مات الدین ہے، یعنی دین مر گیا۔ آپ نے پوچھا، تیرا یہ نام کس نے رکھا؟ بچے نے کہا، حضور میری ماں نے میرا یہ نام رکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اب تیری ماں کہاں ہے؟ بچے نے جواب دیا، میری ماں گھر پر موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے گھر لے جاؤ۔ پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام جب اس کے گھر پہنچے تو عورت کو بلا کر پوچھا، تیرے اس بچے کا نام کیا ہے؟ عورت نے عرض کیا، حضور اسی کا نام مات الدین ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے اپنے بچے کا یہ نام کیوں رکھا؟ عورت کہنے لگی، حضور اس کے باپ کی وصیت ایسی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اس کا باپ کہاں ہے؟ عورت نے جواب دیا، اس کا باپ چند افراد کے ہمراہ سفر پر گیا اور میں ان دنوں حاملہ تھی، باقی لوگ تو واپس آ گئے لیکن میرا شوہر واپس نہ ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا، میرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ پھر میں نے اس کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے، اس کا مال باقی نہیں بچا۔ میں نے پوچھا، کیا انہوں نے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں، مرحوم نے صرف اتنا کہا تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، میری یہ وصیت ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو یا بیٹی اس کا نام مات الدین رکھنا، لہٰذا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں شوہر کی وصیت پوری نہ کروں، لہٰذا میں نے اپنے اس بچے کا نام مات الدین رکھ دیا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کیا تو ان لوگوں کو پہچانتی ہے جن کے ساتھ تیرا شوہر سفر پر گیا تھا؟ عورت نے جواب دیا جی ہاں حضور میں انہیں پہچانتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں؟ عورت نے جواب دیا وہ سب زندہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اپنے گھر بلایا اور بالکل اسی طرح فیصلہ کیا جس طرح میں نے فیصلہ سنایا ہے، اور مقتول کا خون بہا ان کے ذمے لگا دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا اب اپنے بیٹے کا نام بدل کر اس کا نام عاش الدین رکھ لے، جس کا مطلب ہے دین زندہ ہو گیا۔ اسبغ بن نبات کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی یا حضرت اگر لڑکا دعویٰ کرے کہ میرے والد نے 1,00,000 دینار مرنے کے بعد چھوڑے ہیں اور یہ لوگ کہیں کہ نہیں اس کے پاس صرف 20,000 درہم باقی تھے یا اس سے بھی کم و بیش اس کا مال تھا، تو آپ اس کا فیصلہ کیسے فرمائیں گے جبکہ مرحوم کے ساتھی کچھ کہتے ہیں اور اس کا وارث بیٹا کچھ کہتا ہے؟ اس اختلاف کی صورت میں کس کے قول کو ترجیح دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اس صورت میں ان لوگوں کی نامزد انگوٹھیاں لے کر اپنی انگوٹھی سے ملا دوں گا، پھر قرا کے نشان کو چلاؤں گا، جس کے نام پر قرا جا رکے گا وہی سچا تصور ہوگا، کیونکہ قرا کا نشانہ من جانب خدا ہوتا ہے اور وہ خطا نہیں ہوتا۔ اس عمل کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ لڑکا کہتا تھا میرے باپ کے پاس اتنی رقم تھی اور اس کے ساتھی کہتے کہ وہ رقم تھوڑی تھی۔ اس وقت امیر المومنین نے اپنی انگوٹھی اتار لی اور ان لوگوں کی انگوٹھیاں بھی لے لی، پھر ان تمام کو ملا کر فرمایا قرا کے تیر کو چلاؤ اور تم میں سے جو شخص میری انگوٹھی باہر نکال لے گا تو وہی سچا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن اندازی من جانب خدا ہے اور خدا کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کسی بات میں اختلاف ہو تو قرآن اندازی سے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو لڑکے آپس میں کھیل رہے تھے۔ کھیل کے دوران ان میں سے ایک نے لکڑی اچھالی تو وہ دوسرے کے منہ پر جا لگی، جس سے اس کے آگے کے 4 دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا لکڑی اچھالتے وقت تو نے خبردار کہا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے کہا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر گواہی طلب کی تو لوگوں نے اس امر کی شہادت بھی پیش کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا جس نے خبردار کر دیا اس پر کوئی سزا یا حد لاگو نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ 3 لوگوں نے کسی کے خلاف زنا کی شہادت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گواہی سن کر فرمایا چوتھا گواہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ابھی آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان پر حد قذف کے 80 تازیانے لگائے جائیں، کیونکہ اجرائے حد میں ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 4 آدمیوں نے زنا کی گواہی دی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ چاروں عادل نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان چاروں پر حد لگائی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورتوں کی گواہی نکاح میں تو جائز ہے لیکن طلاق میں جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر 3 مرد اور 2 عورتیں گواہی پیش کریں تو یہ گواہی رجم میں جائز ہے، اور اگر 2 مرد 4 عورتیں ہوں تو جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 آدمیوں نے شراب پی کر آپس میں جھگڑا کیا۔ نوبت خنجر زنی تک پہنچ گئی جس سے 2 آدمی ہلاک اور 2 مجروح ہو گئے۔ آپ نے مجروحین کو 80 تازیانے لگائے جانے کا حکم دے دیا اور پھر ان بچ جانے والوں سے ان مرنے والوں کی دیت دلوائی اور فرمایا کہ اگر مجروحین میں سے کوئی اور مر جائے تو پھر ان کے رفقا پر کچھ دیت نہیں ہے۔ کتاب مستدرک میں تحریر ہے کہ بصرہ میں تسلط ہو جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے بیت المال کا جائزہ لیا تو جو رقم وہاں موجود پائی اسی وقت وہ تمام رقم اہل اسلام پر تقسیم کر دی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی اتنی ہی رقم آئی تھی جتنی ہر مسلمان کے حصے میں آئی۔ اسی دوران ایک بزرگ اہل اسلام میں سے آئے اور عرض کرنے لگے تقسیم کے وقت میں حاضر نہیں تھا، مجھے میرا حصہ چاہیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو آواز دی اور اپنا حصہ اس بزرگ کو دے دیا۔ یہ تھی آپ کی انصاف پسندی اور رعایا پروری۔ ایک مرتبہ کہیں سے خراج میں شہد کی بھری ہوئی مشکیں آئی تھیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند مہمان آ گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم دے کر بازار سے روٹیاں منگوائیں، مگر سالن کی ضرورت پیش آئی تو کمبر سے کہا کہ ایک مشک کھول کر شہد دے دو۔ کمبر نے مشک کھولی اور اس میں سے 1 رتل شہد لے کر بھیج دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشکوں کی تقسیم کے لیے بیٹھے تو کمبر سے فرمایا اس مشک میں مجھے کچھ فطور دکھائی دیتا ہے۔ کمبر نے عرض کیا آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر کمبر نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہد لینے کی پوری کیفیت عرض کر دی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ ہو کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے چچا جعفر طیار کی قسم دی
جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قسم دی جاتی تھی تو آپ کا غصہ فرغ ہو جاتا تھا۔ آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے جرأت دلائی کہ تم نے تقسیم سے پہلے شہد لے لیا؟ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس میں ہمارا بھی حق تھا، ہم نے یہ خیال کیا کہ جب ہمیں ہمارا حق ملے گا تو ہم اتنی مقدار اس میں سے واپس کر دیں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ سچ ہے کہ اس میں تمہارا حق تھا، مگر یہ حق تمہیں کب حاصل تھا کہ تم اور مسلمانوں سے پہلے اس مال سے نفع اٹھاؤ؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنے غلام قمبر کو بلایا اور اس سے فرمایا، جاؤ بازار سے خالص شہد لے آؤ۔ پھر امیر المومنین نے مشک کا منہ کھولا اور قمبر اس میں شہد ملا رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ آپ روتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے اللہ حسن کو بخش دے، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا۔ کوفہ میں دو مسلمان لوگوں کے متعلق کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ وہ بت کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وائے ہو تجھ پر، تجھے دھوکہ ہوا ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ نے ایک اور شخص کو ان کی تحقیق پر معین کر دیا، اس نے بھی آ کر یہی کہا کہ وہ بت کی پوجا کرتے ہیں۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر ڈانٹا اور دین اسلام سے پلٹنے کے متعلق فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین میں ایک گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ روشن کروا دی۔ جب شعلے بھڑکنے لگے تو اس میں ان کو ڈال دیا۔ ایک شخص نے مال غنیمت میں سے ایک خود چوری کر لیا۔ لوگوں نے امیر المومنین سے عرض کیا کہ اس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنگ میں یہ بھی شریک تھا، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ مال غنیمت کے حصول میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چور کا دایاں ہاتھ قطع کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے غلطی سے اس کا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا۔ امیر المومنین سے عرض کی، ہم نے غلطی سے بایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، اب اس کا دایاں ہاتھ قطع کیا جائے یا نہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اس کا بایاں ہاتھ تو تم پہلے ہی کاٹ چکے ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اگر کسی کا کتا دن میں کاٹتا تھا تو آپ اس کے مالک کو ضامن قرار دیتے تھے، اور اگر رات کو کاٹتا تھا تو اس کو ذمہ دار قرار نہیں دیتے تھے، کیونکہ رات کے وقت ہر شخص کو اپنے مکان کی حفاظت کا اختیار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ چور پیش کیے گئے۔ آپ نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے اور فرمانے لگے، تمہارے جسم کے جو حصے جدا کیے گئے وہ آتش جہنم میں چلے گئے، اب اگر تم توبہ کر لو تو ان کو جہنم کی آگ سے نکال سکتے ہو، ورنہ یہ تمہیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کے 2 سر تھے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ شخص ایک ہے یا 2 ہیں۔ یہ قضیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا، جب یہ بچہ سو جائے تو آہستہ آہستہ ایک سر کو حرکت دو اور بیدار کرو، اگر ایک کے بیدار ہونے سے دوسرا بھی بیدار ہو جائے تو سمجھ لو کہ روح ایک ہے اور انسان بھی ایک ہے، اور اگر ایک بیدار ہو اور دوسرا ویسے کا ویسا سوتا رہے تو یقیناً یہ 2 انسان ہیں، اور اس کے میراث کے بھی 2 حصے ہوں گے۔ کتاب عجائب الاحکام میں مذکور ہے کہ 6 بچے دریائے فرات میں نہا رہے تھے اور کھیل کود رہے تھے۔ اسی دوران ان میں سے ایک بچہ دریائے فرات میں ڈوب گیا۔ 3 افراد نے گواہی دی کہ فلاں 2 افراد نے اس بچے کو ڈبو دیا، جبکہ 2 افراد نے گواہی دی کہ نہیں، ان 3 افراد نے اسے دریا میں غوطہ دیا ہے۔ یہ قضیہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کی دیت 5 حصوں میں تقسیم ہوگی، 3 حصے 2 افراد کے ورثاء ادا کریں گے اور 2 حصے دیت کے 3 افراد کے وارث ادا کریں گے۔ ایک شخص نے وفات کے وقت وصیت کی کہ ہر وہ غلام جو زمانے قدیم سے میری ملکیت ہے، میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگا۔ وصیت کے بعد وہ شخص مر گیا۔ ورثاء کے لیے یہ مسئلہ مشکل بن گیا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ قدیم غلام کون سے اور جدید غلام کون سے ہیں۔ یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، وہ غلام جو اس کی وفات سے 6 ماہ پہلے اس کی ملکیت میں داخل ہوا ہے وہ غلام قدیم ہے، اور جو غلام 6 ماہ سے کم عرصے میں مرحوم کی غلامی میں داخل ہوا ہے وہ غلام جدید تصور ہوگا۔ پھر آپ نے سورہ یاسین کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یوں ہے، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں معین کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر کھجور کی سوکھی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر کہا، میں نے قسم کھائی ہے کہ ہاتھی کو تولوں تاکہ مجھے اس کا وزن معلوم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، تم نے کیسی بےہودہ قسم کھائی ہے، تجھے کیا ضرورت تھی کہ تم اس چیز کے بارے میں قسم کھاتے جس پر تم طاقت نہیں رکھتے؟ اس شخص نے کہا، اب تو میں نے قسم اٹھا لی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب ایسا کرو، ہاتھی کو کشتی میں سوار کرو اور دیکھو کشتی پانی میں کتنی مقدار میں ڈوبی ہے،
پھر ہاتھی کو کشتی سے باہر لاؤ، پھر وزنی پتھر کشتی میں ڈالو یہاں تک کہ کشتی پانی میں اتنا ڈوب جائے جتنی ہاتھی کے وزن سے ڈوبی تھی۔ جب اس حد تک ڈوب جائے تو ان پتھروں کو باہر لا کر ان کا وزن کرو، یہی ہاتھی کا وزن ہوگا۔ ایک شخص نے ایک پرندہ دیکھا اور اس کو شکار کرنے کے سلسلے میں اس کے پیچھے چلتا گیا یہاں تک کہ وہ پرندہ ایک درخت پر جا بیٹھا۔ ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے اس پرندے کا شکار کر لیا اور اسے پکڑ لیا۔ پہلا شخص کہنے لگا یہ پرندہ میرا ہے کیونکہ میں اس کو تاڑ رہا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ جھگڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا آنکھ کا وہی حصہ ہے جو اس نے دیکھا ہے اور شکار اس ہاتھ کا ہے جس نے پکڑا ہے۔ ایک غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور میں نے اپنے آقا کے ساتھ یہ شرط رکھی تھی کہ اتنی رقم میں سالانہ تمہیں ادا کروں گا۔ اب میں نے پوری رقم ایک ہی وقت میں پیش کی اور کہا کہ مجھے آزاد کر دے، لیکن میرا مالک اس پر راضی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے آقا سے فرمایا تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگا حضور میں نے شرط لگائی تھی کہ ہر سال اتنی رقم وصول کروں گا، ایک ہی وقت میں نہیں لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری شرط صحیح اور درست ہے۔ ایک چور نے چوری کی لیکن سامان گھر سے نہ لے جا سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے کیونکہ اس نے سامان گھر سے باہر نہیں نکالا۔ ابن الحر کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ دو شخص ایک کپڑے پر جھگڑا کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ ایک شخص نے کہا یہ کپڑا میرا ہے اور میں اس پر گواہ بھی رکھتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے یہ کپڑا بازار سے ایک شخص سے خریدا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے تو خوب ہوتا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک روز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا تو انہوں نے اسی طرح کا فیصلہ فرمایا تھا اور کپڑا اس شخص کو دلایا تھا جس کے گواہ تھے اور دوسرے سے کہا تھا کہ تو بائے کو لا۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قضیے کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی طرح فرما دیا۔ ناظرین ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے لڑکے کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ اتفاقاً وہ دونوں راستے میں لڑ پڑے۔ لڑکے نے غلام کو مارا تو غلام نے اسے گالیاں دے دیں اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ لڑکا اس کا غلام ہے۔ جب یہ قضیہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے کمبر سے فرمایا دیوار میں 2 سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے کمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لاؤ۔ کمبر تلوار لائے تو آپ نے کہا جلدی سے غلام کا سر کاٹ دو۔ جو غلام تھا اس نے یہ سن کر خوف سے اپنا سر اندر کی طرف سے باہر کھینچ لیا اور دوسرا اسی طرح رہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو سزا دی اور اس کے آقا کی طرف لوٹا دیا۔ آپ نے فرمایا اگر پھر ایسا کیا تو تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے ایک دوست کو 10,000 درہم دے دیے اور اسے وصیت کی کہ جب تمہاری ملاقات میرے لڑکے سے ہو تو اس میں سے جو تم چاہو اس کو دے دینا۔ پھر جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو یہ تقسیم کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا تم اس لڑکے کو کتنا دو گے؟ وہ کہنے لگا 1,000 درہم دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب اس کو 9,000 درہم دو اور 1,000 درہم خود رکھ لو کیونکہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 درہم تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قبیلہ بنی کندا کا ایک نہایت خوبصورت جوان لایا گیا جس پر چوری کا الزام تھا۔ آپ نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر فرمایا اے جوان کتنے افسوس کی بات ہے کہ تو نے اپنی شکل و صورت اور اعلیٰ نسبی کا کوئی خیال نہ رکھا اور خود کو داغدار بنا دیا جس کے نتیجے میں تیرا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور اس کے بعد کہا اے امیر المومنین اللہ کے واسطے میرے حال پر رحم کریں، خدا کی قسم میں نے آج تک چوری نہیں کی، یہ میرا پہلا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے حال پر افسوس ہے، خدا کسی کو ایک گناہ پر رسوا نہیں کرتا۔ سچ بتا کہ تو نے کئی مرتبہ یہ حرکت نہیں کی یہاں تک کہ تو گرفتار ہو گیا اور اب تیرا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ جوان رونے لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے لپٹ گیا۔ اس نے عرض کی اے علی خدا را میرے حال پر کرم کریں کیونکہ میرے اہل و عیال کے 13 افراد ہیں جن کا واحد سہارا میں ہوں، اگر میرا ہاتھ کاٹا گیا تو وہ بے سہارا ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر تک اپنی انگوٹھی مبارک سے زمین کو کریدتے رہے۔ پھر فرمایا جاؤ لے جاؤ اس کا ہاتھ قطع کر دو کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس کی گریہ وزاری کی کوئی پرواہ نہ کی اور لے جا کر اس کا ہاتھ قطع کر دیا۔ پھر جب کٹے ہوئے ہاتھ کی انگلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈالی گئیں تو اس شخص نے اقرار کیا کہ خدا کی قسم میں نے 99 مرتبہ چوری کی تھی اور یہ چوری جس پر میں پکڑا گیا ہوں اس سے میری 100 چوریاں مکمل ہو گئیں۔ اب تک خداوند کریم میری پردہ پوشی کرتا چلا رہا تھا جس سے میں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک اللہ ایسا ہی غفور و رحیم ہے، وہ کسی بندے پر پہلی بار عقوبت نازل نہیں کرتا۔ یہ قضیہ دیکھ کر لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بوسہ دینے کے لیے ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے اے علی، خداوند کریم آپ کے سائے کو ہمارے اوپر باقی رکھے، جب تک آپ کا سایہ باقی ہے ہم بخیر و عافیت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسا چور داخل ہو جائے جو لڑنے پر آمادہ ہو تو اس کو قتل کر دو، اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ اس کے خون کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی سلسلے میں ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا ایک چور نے گھر میں گھس کر میری بیوی کے زیور اتار لیے۔ آپ نے فرمایا اگر محمد بن حنفیہ میرے فرزند کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ تلوار مارنے کے بغیر چور کو نہ چھوڑتا۔ ایک نجاشی شاعر نے رمضان المبارک میں شراب پی رکھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس شرابی کو حاضر کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 80 کوڑے لگوائے اور پھر اسے قید کر دیا۔ دوسرے دن اسے پھر حاضر کیا گیا اور دوبارہ اسے 20 کوڑے لگائے گئے۔ وہ نجاشی کہنے لگا حضور شراب کی سزا تو 80 کوڑے ہے، آپ نے مجھے مزید 20 کوڑے کیوں مارے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ 20 کوڑے تجھے ماہ رمضان کا ادب و احترام نہ کرنے کی سزا ہے۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس شخص کو سزا دے جو کہ شراب نوشی کا مرتکب ہوا ہے۔ کمبر نے سزا دینا شروع کی اور شب میں 3 تازیانے زیادہ مار دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا یہ 3 تازیانے کمبر کے بدن پر لگائے جائیں کیونکہ اس نے زیادہ مار دیے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میری قوت سماعت کم ہو گئی ہے اور میں تھوڑا سنتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دینار منگوایا اور ایک طرف سے اس کو ڈالنا شروع کیا اور اس کی آواز سنانا شروع کی، پھر اسی طرح ڈالتے گئے حتیٰ کہ اس نے کہا کہ اب میں نہیں سن سکتا۔ آپ نے اسی جگہ نشان لگا دیا۔ اسی طرح چاروں طرف آپ نے یہی عمل دہرایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر چاروں اطراف کا فاصلہ برابر ہے تو اس کا دعویٰ صحیح ہے اور اگر فاصلہ مختلف ہے تو اس کی بات غلط ہے۔ پھر آپ نے صحیح سماعت والے شخص کی سماعت کے فاصلے کا اس زخمی شخص کی قوت سماعت کے فاصلے سے موازنہ کیا اور اسی نسبت سے دیت کا حکم جاری فرما دیا۔ المستدرک میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص کے سر پر چوٹ لگی، اس نے دعویٰ کیا کہ میری آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ اس طرح فرمایا کہ اس کے سامنے ایک مرغی کا انڈا رکھا، پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ انڈا تجھے نظر آتا ہے یا نہیں؟ وہ شخص کہنے لگا جی ہاں نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انڈے کو دور کرتے گئے اور پوچھتے رہے کہ نظر آتا ہے یا نہیں، حتیٰ کہ وہ شخص کہنے لگا اب مجھے نظر نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر نشان لگا دیا، پھر اس کو دائیں طرف موڑا اور انڈے کو دور کرتے گئے جہاں تک کہ وہ شخص کہنے لگا اب مجھے انڈا نظر نہیں آتا۔ پھر آپ نے اس کی بائیں جانب منہ موڑا اور انڈا لے کر اس سے دور کرتے رہے حتیٰ کہ اس نے کہا اب مجھے انڈا نظر نہیں آتا۔ پھر اسی طرح پشت کی جانب اس انڈے کو دور لے گئے اور جہاں اس نے کہا اب مجھے انڈا نظر نہیں آتا تو آپ نے وہاں نشان لگا دیا۔ اس کے بعد آپ نے چاروں اطراف کے فاصلے کی پیمائش کی تو وہ ہر طرف سے فاصلہ برابر تھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی شخص کے ہمسن شخص کو بلایا اور زخمی شخص کے پہلو میں بٹھا دیا، اس کے سامنے انڈا لا کر پھر دور کرنا شروع کیا حتیٰ کہ وہ شخص کہنے لگا اب مجھے نظر نہیں آتا۔ اسی طرح چاروں طرف یہی عمل دہرایا۔ پھر آپ نے زخمی اور تندرست شخص کے فاصلے کی پیمائش کی جس کی نسبت سے زخمی شخص کی نظر کا فاصلہ صحیح النظر شخص سے کم تھا، اتنی نسبت سے آپ نے زخمی کی دیت مقرر فرمائی، یعنی چوتھائی کم تھا تو کل دیت کی چوتھائی، اور اگر تہائی فاصلہ کم تھا تو چوتھائی دیت مارنے والے شخص کے ذمہ لگا دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب 2 قسم کے شاہد آتے تھے اور دونوں متضاد گواہیاں دیتے اور ان کی گواہیاں مساوی ہوتی تو آپ ان کے درمیان قرعہ اندازی کرتے اور فیصلہ فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے اے پالنے والے ان دونوں میں جس کا حق ہو اس کو دلا دے۔ اس کے بعد جس کے حق میں قرعہ نکلتا اس سے حلف لے کر اس کے حق میں فیصلہ فرماتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گونگے شخص کو قسم دلانے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا یہاں تک کہ میں نے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا جن کی امت محتاج تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن کریم لاؤ۔ جب قرآن مجید لایا گیا تو آپ نے گونگے سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی خدا کی کتاب ہے۔ پھر آپ نے کمبر سے فرمایا کہ دوات اور کاغذ لاؤ اور اس پر یہ الفاظ تحریر فرمائے میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو مخفی اور آشکار چیزوں کو جاننے والا ہے، رحمان اور رحیم ہے،
طالب و غالب ہے، زار و نافع ہے، ہلاک کرنے والا اور پکڑنے والا ہے، اور وہ ہر بات سے واقف ہے۔ آپ نے ان حروف کو کاغذ پر لکھنے کے بعد ان کو دھویا اور گونگے سے کہا کہ اس پانی کو پی لے۔ اس نے پینے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا اس گونگے کی گردن پر دین ثابت ہے۔ ناظرین، ایک غلام چلا جا رہا تھا جس کے پیر میں اس کے آقا نے فولاد کی بیڑی پہنا دی تھی۔ اس غلام کی زنجیر کو دیکھ کر دو لوگوں میں تکرار ہو گیا۔ ایک شخص نے کہا کہ اس زنجیر کا وزن اتنا ہے، اگر غلط نکلے تو خدا کی قسم میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ دوسرے شخص نے کہا کہ نہیں، میرے اندازے کے مطابق اتنا وزن ہے، اگر میری بات غلط نکل جائے تو خدا کی قسم میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب یہ دونوں اس کے مالک کے پاس گئے اور اس سے فرمائش کی کہ اس بیڑی کو غلام کے پیر سے نکال کر تول دے تاکہ آپس کی نزاع ختم ہو جائے۔ اس شخص نے کہا میں نے ایک نظر کی ہے، جب وہ پوری ہو جائے گی تب یہ بیڑی کھلے گی، اگر اس سے پہلے کھولوں تو خدا کی قسم میری بیوی پر بھی 3 طلاقیں۔ اب یہ فیصلہ کروانے کے لیے سب لوگ دربار خلافت میں آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ تم دونوں ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دو، کیونکہ تم نے ایسی بےہودہ قسم کھائی، اور اس غلام کا مالک بیڑی کھول کر اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دے گا۔ اب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ سارا ماجرا بیان کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس مسئلے کا حل تو بہت آسان ہے، غلام کو میرے پاس لاؤ۔ غلام آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ ایک تشت لایا جائے۔ آپ نے اس میں تھوڑا پانی بھر دیا، پھر غلام کی بیڑی میں ایک ڈورا باندھا۔ آپ نے غلام سے کہا کہ اپنا پیر پانی میں ڈالے۔ پانی میں جب پیر پڑا تو اس کی سطح اونچی ہو گئی۔ آپ نے تشت کے کنارے پر جہاں تک پانی آیا تھا نشان لگوا دیا، پھر اس ڈوری کی مدد سے اس بیڑی کو اونچا کر لیا۔ جب زنجیر اوپر آئی تو پانی کی سطح نیچے ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اس میں لوہے کا برادہ ڈالو جہاں تک کہ نشان تک پانی آ جائے۔ چنانچہ جب لوہے کا برادہ ڈالا گیا تو پانی پھر اپنی پہلی سطح پر آ گیا۔ آپ نے غلام سے فرمایا پیر نکال لے، اور ان لوگوں سے فرمایا کہ جو اس برادے کا وزن ہے وہی اس بیڑی کا وزن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسے شخص کا مقدمہ پیش کیا گیا جس نے اپنے غلام کو اتنے دکھ دیے تھے کہ وہ ان تکالیف کی وجہ سے مر گیا۔ آپ نے اس کو 100 تازیانے لگائے اور اس سے غلام کی قیمت وصول کر کے اس کی طرف سے خیرات کی، پھر اس غلام کے مالک کو 1 سال کے لیے قید بھی کر دیا۔ ایک شخص نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ فلاں آدمی کو قتل کر دے۔ اس غلام نے اپنے آقا کے حکم پر مذکورہ شخص کو قتل کر دیا۔ یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا مقتول کے بدلے میں آقا کو قتل کیا جائے، کیونکہ غلام کی حیثیت مالک کے کوڑے یا تلوار کی طرح ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے چوری کا اقرار کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، سورہ بقرہ پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے تجھے سورہ بقرہ کی وجہ سے بخش دیا۔ یہ سن کر اشعث بن قیس بولا اے امیر المومنین، کیا آپ حد الہی کو معطل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے نادان، تجھے کیا معلوم کہ امام کے سامنے اگر کوئی شخص اقرار کر لے تو امام کو اختیار ہے چاہے اس کو بخش دے یا سزا دے، لیکن اگر اس جرم کے خلاف 2 شاہد عادل گواہی دیں تو اس وقت حد کی تعطیل جائز نہیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مساوات کے خلاف کچھ عرض کی اور اس پر دلیل پیش کی کہ آپ قریش اور تمام عرب کے قبائل کو اہل عجم اور دیگر تازہ مسلمان شدہ قوموں کے برابر جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب لوگ امیر شام کے پاس زیادہ رجوع کرتے ہیں اور آپ کے پاس بہت کم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہرگز میری یہ خواہش نہیں کہ میں اسلام کی جماعت میں ایک قوم پر ظلم کر کے دوسری قوم کی مدد کروں، میں کبھی اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا۔ یہ مال تو انہی مسلمانوں کا ہے، اگر میں خاص ملکیت بھی رکھتا تو میں اپنی عام ہمدردی کے خیال سے ان پر مساوی حصہ تقسیم کر دیتا۔ ناظرین، ایک مرتبہ 2 عورتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان میں ایک عرب تھی اور دوسری عجم۔ مال غنیمت کی تقسیم کا وقت تھا۔ یہ دونوں بھی اسلامی مستحقین میں شامل تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کو 25-25 درہم دیے گئے۔ یہ دیکھ کر عربیہ عورت جل اٹھی اور کہنے لگی امیر المومنین، میری بہن عجم ہے، میرے برابر کا حصہ پانے کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس مال میں بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، عبداللہ بن سبا جو یمن کا رہنے والا ایک یہودی تھا، 25 ہجری میں اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا۔ وہ اپنی یہودیت کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کی شان میں غلو کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اپنے اسلام کے زمانے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
اس نے اسی طرح کی مبالغہ آمیز باتیں کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کی فرضیت کے عقیدے کو شہرت دی اور ان کے مخالفین کی تکفیر کی۔ عبداللہ ابن سبا اور اس کی ذریت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ انہیں خدا کہنے لگے۔ یہ صریحاً کفر تھا کہ کسی انسان کو خدا کہا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زندہ جلا دینے کی سزا دی، لیکن ان لوگوں کے عقیدے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سزا سے اور زیادہ پختگی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آگ کی سزا صرف اور صرف خدا ہی دیتا ہے۔ آپ نے چونکہ ہمیں آگ میں جلانے کی سزا دی ہے، لہٰذا ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ واقعی خدا ہیں، معاذ اللہ۔ لیکن بعد میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کو زندہ جلانے سے منع فرمایا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس فعل پر ندامت کا اظہار فرما دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ مسجد کے دروازے پر کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ ان کے رب ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر فرمایا، تمہارا برا ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں اور ہمارے رازق ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا برا ہو، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، جس طرح تم کھاتے ہو اسی طرح میں کھاتا ہوں، جس طرح تم پیتے ہو میں اسی طرح پیتا ہوں۔ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں گا تو وہ مجھے اس کی جزا دے گا، اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے عذاب دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے اس دعوے سے باز آ جاؤ۔ لیکن جب وہ لوگ بار بار کے سمجھانے سے باز نہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زندہ جلا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، انہیں ایک گھوڑے کی ضرورت پڑی اور آپ اس کو خریدنا چاہتے تھے، لیکن اپنی تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے خرید نہیں سکتے تھے۔ آپ بیت المال کی تقسیم والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی موجودہ ناداری اور تنگ دستی کی حالت دکھا کر اصرار کرنے لگے کہ بیت المال میں سے کچھ رقم مل جائے، لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں بیت المال کی رقم دکھا دی، اب یہی باقی ہے، کیا یہ رقم میں بیت المال سے چوری کروں اور تمہیں دے دوں؟ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور آئندہ اصرار کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو مسجد میں باطل قصہ کوئی کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کو درے سے سزا دیتے تھے۔